بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل UPI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے UPI پینشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ UPI پینشن کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔ 18ویں ترمیم نے UPI کو متاثر کیا ہے۔ جتنی تباہی 18ویں ترمیم نے UPI کی ہے، کسی اور ادارے کی نہیں کی۔ ترمیم کے ذریعے اپریل 2010 لیبر قوانین صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے، جبکہ دیگر تمام لیبر قوانین صوبوں کو منتقل کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے کچھ ناقابل فہم وجوہات کی بنا پر UPI انسٹیٹیوشن کا انتظام اپنے ذمہ برقرار رکھا۔ UPI 1976 میں پاس ہونے والی پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا تھا۔ تب سے صنعتی اور تجارتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پنشن اسکیم کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تشکیل کے بعد متعلقہ ایکٹ میں لائی جانے والی کوئی بھی ترمیم اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک ہی محدود رہے گی، باقی پاکستان تک توسیع نہیں کرے گی۔ وفاقی حکومت متعلقہ قانون کے تحت ماہانہ پنشن رقم میں اضافے سے قاصر ہے، جب بھی UPI اسکیم کے لیے اجروں اور ملازمین کے تعاون کی رقم میں اضافہ کرتا ہے۔ اجروں کی طرف سے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کو مناسب فیصلے ملتے رہتے ہیں۔ 2005 میں حکومت نے UPI ایکٹ میں ترمیم کی۔ کے تحت شراکت کی ادائیگی کی بنیاد پر ایک مکمل رقم کے 100% سے مروجہ کم از کم اجرت کا 6% کر دیا گیا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اجرت کی اصطلاح کا مطلب ہے اجرت کی شرح ہے، جیسا کہ غیر ہنرمند کارکن کے لیے کم از کم اجرت آرڈیننس 1969 کے تحت اعلان کیا گیا ہے۔ منتقلی کے بعد وفاقی حکومت تمام صوبوں پر لاگو ہونے والے 1969 کے آرڈیننس کے کوئی ترمیم کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا اختیار صرف ICT تک محدود ہے۔ چند ماہ قبل UPI نے اپنے آن لائن پورٹل میں اجروں کے ذریعے قابل ادائیگی شراکت کی رقم کو 13,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا ہے اور 92% کا اضافہ فیصلے کے مطابق امدادی رقم کا 1% بیمہ شدہ ملازمین بانٹ رہا تھا کہ 1969 کے آرڈیننس کے تحت مقررہ کردہ کم از کم اجرت کے نظر ثانی شدہ رقم 25,000 روپے 1% پر لاگو ہوتی ہے۔ سندھ میں مقیم 75 اجروں نے امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں نظر ثانی کو چیلنج کیا۔ اپنے عبوری حکم پر عدالت نے اجروں سے درخواست میں فریق ہیں ان سے کہا کہ وہ UPI کی شراکت کی رقم کیس کے حتمی فیصلے تک عدالت میں جمع کروائیں، جیسا کہ پچھلے مہینے کا حصہ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ مؤخر ذکر کے حکم کی تعمیل میں UPI نے پیٹیشن کمپنیوں سے ریٹائر ہونے والے کے دعوے قبول نہ کرنے کی جوابی کارروائی کی ہے۔ UPI حکام کا یہ عمل انتہائی بلا جواز اور غیر مہذب ہے، جبکہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ریٹائر ہونے والوں کو اس وقت بھی سزا دی جا رہی ہے جبکہ وہ غلطی پر نہ ہوں۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ UPI کو اپنی کنٹریبیوشن 1% ادا کر رہے ہیں، جو اب ان کی پنشن کے دعووں کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ انتظامیہ کو انتقامی کارروائیوں سے باز آنا چاہیے۔ نئے ریٹائر ہونے والے دعووں کا احترام ہونا چاہیے جو اب بزرگ شہریوں میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ تنازعات عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے UPI کی چیئرپرسن مس ناہید شاہ درانی صاحبہ سے عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ UPI کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کروائیں۔ UPI کے ادارے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ UPI کے بزرگوں کی پنشن میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ UPI پنشن میں اضافے کے حوالے سے جو بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس کو بھی جلد از جلد کروایا جائے۔ ابھی تک وہ اجلاس نہیں ہو رہا۔ جب تک
بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس نہیں کروایا جائے گا تب تک UBI کی پینشن میں اضافہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ UBI کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو فوری طور پر کروایا جائے تاکہ ان بزرگوں کی پینشن میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔